خیال ہے، دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ بہترین۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں، تمہاری نگاہ میں، جن کاموں کی حیثیت ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوتی، ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوتی، سنیے آپ، یعنی کہ اس کام کے ہو جانے کو بال برابر بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو، بال برابر بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو۔ کتنے سارے ایسے کام جو ہم کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا، کیا کر لیا۔ انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وكنا نعدها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ تم بہت سارے کام ایسے کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ ایسے کاموں کے کرنے کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں ایسے کام کے کرنے والے کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یہ تو کیا ہو گیا؟ یہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ تو ہلاک ہو گیا۔ آج ایک ایمان والا نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا، نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا، گرتے 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 یہاں تک حالت آ گئی ہے نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا۔ نماز چھوڑنے کا اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک دن کی دکان بند ہو جانے کا غم ہے، نماز کے چھوٹنے کا بھی اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک دن کی دکان بند ہو جانے کا غم ہے، نماز چھوٹنے کا اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک نقصان کے ملنے کا اس کو غم ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اور نماز چھوٹ گئی، وہ تو ایسا ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کے گھر والے، اس کا اہل مال بالکل جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں روڈ پر آ گیا، روڈ پر سب کچھ ختم، دیوالے نکل جائے کسی کا، جی کیسا افسوس ہوتا ہے سننے والوں کو۔ سارا مال گیا، ساری چیزیں گئیں، گھر بار بیوی بچے سب ختم، پوری بربادی، مکمل بربادی۔ ایک نماز چھوڑنے والے کے بارے میں یہ تصور ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اور آج ایک بے نمازی ذرا بھی محسوس نہیں کرتا اس چیز کو، ایسا شائبہ بھی اس کے دل پر نہیں گزرتا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دیکھیے کہ ایک ایمان والا نماز چھوڑنے کو گناہ خیال نہیں کر رہا، گناہ خیال نہیں کر رہا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، حالانکہ وہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کی بربادی۔ حدیث میں آیا ہے ایک بے نمازی کی نوزت 80 گھرانوں پر، ایک بے نمازی کی نوزت 80 خاندانوں پر پڑتی ہے، 80 علاقوں پر، 80 قبیلوں پر ایک بے نمازی کی نوزت پڑتی ہے۔ اور جس محلے کے اندر خود 20% نمازی ہوں اور 40% نمازی ہوں اور 60%، 50% بے نمازی ہوں، میرے محترم دوستو بزرگوں، وہاں کیسے کیسے اللہ کے عذاب آ رہے ہوں گے، اور کیسی کیسی نعوذتیں ہوں گی، اور کیسی کیسی بیماریاں ہوں گی، اور کیسے کیسے حالات ہوں گے، جی۔ اور پھر ان آنے والے حالات کو دنیا سے جوڑنا، ابھی بھی اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جا رہا کہ بگاڑ تو اس سے ہے اور معافی اس سے مانگی جا رہی ہے۔ یہ ہے کہ جی میرے بچے کو تو اٹھا کر لے گئے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو مجرم بھی نہیں تھا، اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، اس کو تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا اللہ کے درمیان کیسا تعلق تھا، اس کا اللہ کے ساتھ کیا رابطہ تھا، اتنے کتنے نمازیں پڑھی تھیں، یہ اللہ سے کتنا مانگتا تھا۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ آدمی ایک ایمان والا آج اللہ کی ناراضگی کو نہیں سمجھ رہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسا مقدمہ آ گیا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں۔
کہ اللہ ناراض ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. اس لیے کہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو اپنے آپ کو حکموں پر نہیں چلائے گا، حکم ٹوٹے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، حکم ٹوٹے گا تو اللہ ناراض ہوں گے. حکم ٹوٹے گا تو دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی، سب کچھ بگڑے گا. کیا ہوا؟ حکم ٹوٹ گیا. ایک قانون ٹوٹ جائے، ذرا ایک قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، ایک قانون کی خلاف ورزی پر ایک ایمان والا حکومت کی طرف سے آنے والی پکڑ کا منتظر ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ قانون توڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اشارہ ہوتا ہے نا، اشارہ. سڑک کے اوپر ریڈ لائٹ ہوتی ہے، ریڈ لائٹ کہ اب آپ کو رکنا ہے، رک جاؤ، لال ہو گئی بتی. کوئی ریڈ لائٹ توڑ دے، اشارہ کاٹ دے، ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اشارہ کاٹ کے بھاگ جائے تو آگے تک چاروں طرف دیکھتا رہے گا. ہاں، کہاں سے پکڑ آتی ہے، کہاں سے پکڑ آتی ہے. دیکھو دیکھو، کوئی کھڑا ہوا تو نہیں ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ارے ہے نا ایسا، آگے تک یہ منتظر رہتا ہے اور اس کا دل گھبرائے ہوا رہتا ہے اور یہ پریشان رہتا ہے کہ میں نے اشارہ کاٹا ہے، میں نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور حالانکہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے، اس اشارے کے کاٹنے سے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی نقصان بھی آ سکتا ہے، کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے. یہ تمام تر خطرات اس کے اندر رہتے ہیں. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک ایمان والا نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ کھا جاتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی پکڑ کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہے. یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس کو غلطی مانتی نہیں. یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. سوچئے، آپ سوچئے، ایسا ہی ہے نا. ایک بے نمازی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. نماز ٹھیک ہے کہ سب کو ٹھیک ہے، جاؤ. اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے اخلاق بھی درست ہوں گے، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کا معاشرہ ٹھیک ہوگا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو یہ یقیناً حرام سے بچ رہا ہوگا، اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو یہ 100% دین پر قائم ہوگا. اور اگر نماز خراب ہے کہ اب تو سب کچھ خراب ہے. اگر نماز خراب ہے تو اب اس کے ساری چیزیں خراب ہے، اس کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے معاملات دیکھ لیجئے، اب اس کے اخلاق دیکھ لیجئے، اب اس کی کمائی دیکھ لیجئے.